بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مجھ سے قبل نہایت ہی محترم فاضل دوست محترم محمد صدیق شہین بھٹی صاحب نے آپ سے فلسطین کے مسئلہ پر گفتگو کی ہے، امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، اور اس حوالے سے جو مذہبی لوگ ہیں تو اس حوالے سے بھی ان نے اپنا موقف واضح کیا ہے۔ تو بات تو ان نے سب کر دی ہے۔ میں قرآن شریف کی ایک آیہ مبارکہ جو اس وقت امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے اللہ کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی جو ہے وہ حدیث شریف میں قرآن شریف کو کہا گیا ہے، اور قرآن شریف جو ہے وہ آج امت پر جو ہے وہ جہاد واجب کر رہا ہے، اور تمام علماء عرب و عجم نے اس کا فتویٰ بھی دے دیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام عالم اسلام کے حکمران اور تمام مسلمان ممالک کے جرنیل حضرات وہ یہ حکم قرآنی کی روشنی میں متحد ہو کر یہ کہتے بھائی بس بہت ہو گئی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کو تمہاری درندگی کا کبھی بھی نشانہ نہیں بننے دیں گے، کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مقدس قرآن نازل ہوا ہے اس میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے۔ تو ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ نہتھے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر وطن عزیز کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کا دل جو ہے اس حوالے سے کڑ رہا ہے، اور تمام محب وطن اور محب اسلام لوگوں کے دل جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، لیکن مجبور اور بے بس ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو وہ آج آ کر وہ ایک احتجاج ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ کراتے ہیں اور وہ اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں ایک منفی پہلو آ جاتا ہے کہ وہ احتجاج کی آڑ میں کچھ شر پسند لوگ جو ہیں وہ شامل ہو کر تشدد کا راستہ اپنا لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو احتجاج کرنے والے احباب ہیں ان سے یہ التماس ہے کہ مہربانی فرمائیں کہ یہ بلڈنگیں ہماری ہیں، پاکستان کی ہیں، یہاں جو کام کر رہے ہیں وہ غریب مزدور ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ وہ کھانے والے لوگوں کا ہے، جیسے وہ KFC اور میکڈونلڈ وغیرہ، تو بجائے اس کے کہ وہاں توڑ پھوڑ کی جائے، وہاں کے ملازم عملے کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جائے، اس کی بجائے یہ اپنے اہل ایمان اہل اسلام لوگوں سے اپیل کی جائے کہ یہ بھائی آپ ان لوگوں سے یہ کھانا وانا کھا کر جو ہے یہ بالواسطہ طور پر جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائیوں کا ذلیل ترین دشمن ہے اور ننگے انسانیت ہے، اس کے نزدیک انسانیت کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور نہتھے فلسطینیوں پر بے تحاشا ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے، اور احتجاج کی آڑ میں تخریب کاری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات اس حوالے سے کہ جب یہ شر پسند لوگ تخریب کاری کرتے ہیں تو اس آڑ میں پھر وہ حکومت وقت جو ہے زہر امن و امان رکھنا حکومت کا فرض ہے، اور میں اس پر یہ حکومت کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اچھا عمل کیا ہے کہ پوری قومی اسمبلی نے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جن نے متحد ہو کر جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف قرارداد مذمت پاس کی ہے۔ تو میں ان سب سیاسی پارٹیوں کو جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شرپسندی کی آڑ میں یہ جو لوگ کرتے ہیں تو اس آڑ میں پھر مختلف تنظیموں کے جو پرانے کارکنان ہیں
ان پر وہ پولیس چڑھ دوڑتی ہے. تو اس حوالے سے حکومت سے اور انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ناجائز لوگوں کو جو ہے ان کی پکڑ دکڑ نہ کی جائے, اور جو ذمہ دار جو احتجاج کرنے والے ہیں جن کی واقعتاً وہاں ویڈیوز یا فوٹو ہیں جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, انہی تک یہ کام محدود رکھا جائے. اور وہ جو عام مسلمان صرف اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ نہ کی جائے. اللہ پاک تمام اہل ایمان اہل اسلام کو اتحاد کی برکت نصیب فرمائے, خصوصاً عالم اسلام کے حکمرانوں کو, عالم اسلام کے جرنیلوں کو اتحاد نصیب فرمائے, اور وہ عالم کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان سے کہیں کہ یارو بس بہت ہو گیا, اب ہمارے یہ فلسطینی مسلمان بھائی ہیں, ویسے کوئی بھی ہو اور اتنا مظلوم ہو جتنے آج فلسطینی مظلوم ہیں, تو مذہب سے ہٹ کر ایک انسانی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ بھی یہ تقاضا کرتی ہیں کہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا جائے. تو کلمہ گو مسلمانوں کے لیے تو لازمی اور ضروری ہے, یہ تمام عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے, تمام عالم اسلام کے جرنیلوں کے لیے, کہ یار کم از کم یہ انسانی سطح پر جو اخلاقی ضرورت ہے کم از کم اس کو پورا کریں. اس کو پورا کریں گے اللہ بھی راضی ہوگا, اور اللہ کے پیارے حبیب بھی راضی ہوں گے, اور امت کا وقار بھی بلند ہوگا, اور نہتے فلسطینی مسلمان بھائی جو مظلوم بھی ہیں, مجبور بھی ہیں, بے پناہ شہادتیں ہو رہی ہیں, تو وہ ان کا بھی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں دکھ بانٹا جا سکے گا. اللہ پاک ہماری حکومتوں کو اور جرنیلوں کو اور عوام میں عامت المسلمین کو جو ہے وہ اس حوالے سے مسلمان فلسطینی مجبور مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. جی ماشاءاللہ, یہ تھے ہمارے انتہائی محبت رکھنے والے اور علم ایمان سے مزین جناب عبدالغنی صاحب, جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اور الفاظ کے ساتھ اپنا مطمع نظر پیش کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت کم عرصے کے اندر اور خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت الفاظ کو کوزے میں, سمندر کو کوزے میں بند کیا اور اپنا مطلب بھی سارا واضح کر دیا. تو اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ